میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ تبدیلی میرے اور آپ کے تبدیل ہونے سے تبدیلی آئے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید حکمرانوں کے تبدیل ہونے سے تبدیلی آ جائے گی. یہ غلط فہمی ہمیں دور کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ہم تبدیل کریں, اس کے نتیجے میں ہر چیز بدل جائے گی. ایک بہت بڑا سوشل سائنٹسٹ اور جس نے ایک کہہ لیجئے کہ ایک سماجی سطح کا مطالعہ کیا, اسٹیفن کووائے, اس کی ایک کتاب ہے دا 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, کہ دنیا کے اندر جو مؤثر ترین لوگ ہیں ان کی 7 عادات اس نے بیان کی ہے. کسی دور کے اندر یہ کتاب بڑی لوگوں کے اندر پاپولر رہی ہے, اب بھی یہ نیٹ پر موجود ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں. ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے جو اس نے کامیاب لوگوں کا تجزیہ کرنے کی بجائے کہ دنیا کے اندر جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کے اندر کیا اوصاف ہیں, تو اس نے 7 چیزیں ذکر کی. چلے میں وہ 7 ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. ان میں سے ایک چیز خاص طور پر ہمارے اس موضوع کے ساتھ متعلق ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کا, ان کی زندگی کا جب مطالعہ کیا تو سب سے پہلی چیز جو مجھے ان کے اندر نظر آئی وہ یہ ہے کہ وہ ہر کام کی پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں, اچانک نہیں, پوری پلاننگ, اور کام سے پہلے اس کا پورا ہوم ورک, جسے آپ کہتے ہیں ہوم ورک, کر کے رکھنا. اجلت میں کیا ہوا کام, یہ ساری باتیں وہی ہیں جو اسلام نے ہم کو بتائی کہ جلدی کام شیطانی کا, پہلی چیز. دوسری چیز ہے کہ مقاصد کا واضح تعین. یہ پہلا جمعہ اسی موضوع پر تھا کہ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے کہ ہر چیز کا مقصد ہے, انسان کی پیدائش کا بھی مقصد ہے. ہمیں اپنے مقاصد کا تعین کرنا چاہیے شعوری طور پر. اور تیسری چیز اس نے یہ بتائی ہے کہ اپنی ترجیحات کا, جو لوگ دنیا میں بڑے کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنی ترجیحات کا تعین کیا ہے, کون سا کام پہلے کرنا چاہیے اور کون سا بعد. بعض لوگ ان کو عجیب و غریب شوق ہوتا ہے کہ کوٹھیاں, جائیدادیں, زمینیں خریدو. اولاد نظر انداز ہو گئی, نہیں سمجھ پاتے کہ سب سے بڑی دولت اور پہلی ترجیح تو آپ کی اولاد ہے. اگر آپ نے اپنی اولاد پر صحیح انویسٹ کیا, ان کی تعلیم اور تربیت پر صحیح معنوں میں اپنا روپیہ پیسہ اور اپنی صلاحیت اور اہلیت اور تعلقات اور سب کچھ ان پر خرچ کیا, تو آپ نے سب کچھ لے لیا, آپ نے صحیح انویسٹ کیا ہے. اور اگر آپ ساری زندگی بس دولت اور زمینیں خریدتے رہے, پلاٹ بناتے رہے, اولاد کی طرف توجہ نہ گئی, ترجیحات میں اولاد ہے ہی نہیں, ان کی تعلیم و تربیت ہے ہی نہیں, نتیجہ پھر ہمارے سامنے آ جائے گا. وہ سارا سب کچھ آپ کا بنا بنایا چند سالوں میں برباد ہو جائے گا. تو جو کامیاب لوگ ہیں وہ اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہیں. اور چوتھی چیز جو ہمارے آج کے موضوع کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کامیاب ترین لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں. اپنی کامیابی کے بارے میں, اپنے بارے میں تو سارے لوگ سوچتے ہیں, لیکن وہ دوسروں کا فائدہ سوچتے ہیں. آپ اگر غور کریں تو اس میں بھی جو شخص, یہ بڑی گہری بات ہے کہ جو شخص دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے, ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اصل میں وہ اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے. اس لیے کہ جب وہ انسانیت کا بھلا کرے گا, حضور نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ بخش ہے, جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے, جو معاشرے کے لیے سوچتا ہے, جو سوسائٹی کا درد اپنے دل کے اندر رکھتا ہے. وہ نہیں جانتا کہ جب وہ سویا ہوتا ہے, جب وہ غفلت میں ہوتا ہے, تو لوگ اس کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں, دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے بسا اوقات کہ ایسی کامیابیاں ان کو ملتی ہیں کہ شاید اس درجے انہوں نے اس کے لیے محنت ہی نہیں کی ہوگی, لیکن ان کی جو پازیٹیو اپروچ ہے, جو مثبت فکر اور سوچ ہے, اس کا فائدہ ان کو یہ ملا کہ اللہ نے بھی ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے اور لوگ بھی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور پانچویں چیز کامیاب لوگوں کی کہ وہ دوسروں کو سمجھتے ہیں, دوسروں پر حملہ آور ہونے سے پہلے ان کو سمجھتے ہیں.
رائے قائم کرنے سے پہلے سمجھتے ہیں۔ اور چھٹی چیز کہ وہ کولیکٹیو وزڈم کو ہمیشہ بروئے کار لاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر حکمران کوئی بن گیا ہے تو عقل کل اپنے آپ کو سمجھے گا اور اپنے ارد گرد ہمیشہ خوش آمدیوں کو رکھے گا۔ اگر کسی ادارے کا سربراہ ہے تو وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہے۔ خاندان کے اندر ایک حیثیت مل گئی ہے تو وہ خاندان ہی تباہ کر دے گا اپنی دانش منوانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کامیاب انسان وہ ہے جو اجتماعی دانش کو بروئے کار لاتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ بات تعجب انگیز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین سے بھی مشورہ فرماتے تھے؟ اور آپ اندازہ کریں کہ امام حسن اور امام حسین کی حضور کے وصال کے وقت کل عمر کتنی تھی؟ 5-6 سال۔ اس عمر کے بچے سے کوئی مشورے کا کچھ، اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر۔ ہمیں یہ بات سمجھائی، اصل میں ہم کو بتایا کہ اپنے آپ کو عقل کل مت سمجھنا، دوسروں کو شامل کرو گے تو اس کے اثرات بہت گہرے ہوں گے۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ کامیاب ترین لوگ دنیا میں وہ ہیں کہ جو اپنی صلاحیت مسلسل بہتر کرتے رہتے ہیں۔ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر سوچ، جب کردار ڈل جاتا ہے، کردار آدمی صاحب کردار ہوتا ہے تو اس کی سوچ تعمیری ہوتی ہے، اور اس تعمیری سوچ کے نتیجے میں اب وہ اپنے بارے میں ہی نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا شروع ہوتا ہے۔